روزانہ نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورۃ کوثر اور اللہ پاک کا ایک نام پڑھ لیں، پھر 400 کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائیں گے۔ نصیب ایسے سنورے گا کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اس ماہ کے آج کے بابرکت دن میں بہت ہی خاص اور انتہائی مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ اس پہ مبارک کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ ہر دعا قبول ہونے کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے، جس کے ذریعے اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی، دکھ، تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں گے۔ پھر آپ کی ہر جائز حاجت، ہر خواہش اور ہر ضرورت پوری ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ناظرین کرام، اگر اسے اپنی زندگی میں ایک معمول بنا لیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی پریشانیاں، دکھ، تکلیفوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے اور آپ کو سکون اور راحت والی زندگی دیں گے۔ ہر قسم کی پریشانی سے نجات ملے گی۔ عمل یوں ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ کوثر اور اللہ پاک کا نام پڑھ کر سو جانا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ غریب سے غریب کا بھی نصیب کھل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ نے رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد لیکن سونے سے پہلے 7 مرتبہ سورۃ کوثر اور اللہ پاک کا یہ نام پڑھ لینا ہے۔ صرف 7 بار، زیادہ بڑا وظیفہ نہیں ہے، یہ بڑا ہی آسان عمل ہے۔ 7 بار یہ سورت مبارکہ پڑھ لو اور پھر زندہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ چاہے جتنا بھی کوئی غریب ہے وہ بھی اگر پڑھ لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا نصیب کھل جائے گا اور تقدیر اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایسے بدلے گی کہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا، کیونکہ رزق دینے والی ذات میرے اللہ پاک کی ہے۔ لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگنے سے نہ ہی دولت ملتی ہے، نہ ہی عزت نفس رہتی ہے، بلکہ عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے، نہ ہی انسان کا بھرم رہتا ہے۔ انسان کی جو بچی کچی عزت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، کافی لوگوں کی کافی زیادہ حاجتیں ہوتی ہیں، خواہشیں ہوتی ہیں، وہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے ادھوری رہ جاتی ہیں، لیکن اس عمل کے بعد، اس وظیفے کے بعد آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ آپ کا ہر مقصد جو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ لازمی پورا ہوگا۔ اس عمل یا اس وظیفے کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس وظیفے کو آپ عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے کسی بھی وقت بآسانی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لینا، جیسے ہی یہ وظیفہ پورا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ آپ جو کچھ بھی مانگو گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب پوری ہوں گی۔ یہ عمل کثرت رزق کے لیے غیبی مدد کا عمل ہے۔ آپ نے آج کے دن ہی اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اسے کرنے کے بعد بہت تیزی سے آپ کے گھر میں بے شمار رزق آئے گا۔ اس عمل کی تاثیر اور اثر آپ کو ساری زندگی ہی ملتا رہے گا، لیکن اگر ہر روز کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اس عمل کو آپ نے نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج کا یہ عمل بڑا ہی قیمتی عمل ہے۔ اس عمل کو مرد بھی کر سکتے اور خواتین بھی آرام سے کر سکتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر موجود کسی ایک شخص نے بھی اس عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی تاثیر تمام گھر والوں کو ملے گی۔ اس عمل کی طاقت ہر گھر والوں پر ظاہر ہوگی، لیکن اگر تمام گھر والے یہ عمل کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آج کل ہر انسان پریشان رہتا ہے، کسی کو پریشانی کاروبار کے حوالے سے ہے، کسی کو گھر کے حوالے سے ہے، نوکری کی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ بھی گھر میں رزق کی بے شمار کثرت چاہتے ہیں یا پھر جو آپ کی خواہشات ہوں گی انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی۔ آپ یہ وظیفہ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ پر رزق کی دولت کی بارش ہوگی۔ بس آپ لوگوں نے کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لینا ہے اور 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرنی ہے۔ جو لوگ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے، ان کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، پھر وہ لوگوں سے شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ پیسوں کی کمی ہے، گزارا نہیں ہو رہا، اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ تو محترم ناظرین، اسی لیے نماز کا مکمل اہتمام کیا کرو، انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھنا ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں خوب اضافہ فرما دے گا۔ رات کے وقت جو لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، اگر کوئی کاروبار بھی کرتا ہے، یعنی کوئی دکان وغیرہ ہے یا کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہے یا کاشتکار ہے اور فصلیں کاشت کرتا ہے،
یا بے روزگار ہے کوئی باعزت روزگار کی تلاش میں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے سے آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے پناہ برکتیں فضیلتیں پیدا فرمائے گا اور اس کا رزق بے انتہا کشادہ کر دے گا۔ لیکن اس عمل کو پڑھنے کے دوران آپ نے چند باتوں کی احتیاط کرنی ہے۔ جس نے پابندی کے ساتھ ان باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ ویسے بھی ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا بھی ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کی دنیا میں آزمائش کے لیے اس کے سامنے کئی طرح کے امتحانات رکھے ہیں اور ان امتحانات سے سرخرو ہونے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہمیشہ ہی رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی بھی ایسا مرض نہیں ہے جس کا علاج نہ اتارا ہو، لیکن سوائے موت کے ہر مرض کی شفا رکھ دی گئی ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں اتار چڑھاؤ ایک معمول کا حصہ ہے۔ معاشی پریشانیاں بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو آزمانے کا سبب ہوتی ہیں تاکہ بندہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کا عادی ہو، پھر اچھے اور برے دونوں حالات کو رب العزت کی طرف سے امتحان سمجھ کر شکر بھی ادا کریں اور خوب عبادت بھی کریں تاکہ پروردگار ہمیں بھی معاف فرمائے۔ اور جو لوگ اپنی زبان پر اللہ پاک کا یہ مبارک نام پڑھ لیتے ہیں پھر ان کے پاس دولت ضرور آتی ہے اور ان کی پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ جب یہ وظیفہ پورا ہو جائے تو آپ لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لینی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ اپنے رزق کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور میرے بھائی، اللہ کا جو ذکر ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہیں۔ اللہ کا ذکر جس زبان پر ہوتا ہے تو اللہ پاک ان کے لیے تمام بند راستے کھول دیتا ہے اور ان کی بڑی سے بڑی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ ان کے لیے بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک کے مبارک ناموں کا ذکر اپنی زبانوں پر ہر وقت ہی جاری رکھا کرو۔ یہ کرنے سے نہ صرف اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے بلکہ اس دنیا کے بعد آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج کے عمل میں اللہ پاک کا نام اور سورۃ کوثر آپ نے پڑھنی ہے، لیکن اس کو کس طرح کرنا ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ بعد نماز عشاء وہیں بیٹھ کر پڑھا جائے۔ عمل کے دوران کسی کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت نہیں کرنی ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اول اور آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ہمارے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک نام 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا باسطو یا باسطو، یہ اس پہ مبارک آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ پھر آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ آپ نے ساری تعداد اگر ہو سکے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر شمار کر لینی ہے۔ اگر ہاتھوں پہ گنتے ہوئے پریشان ہیں تو بے شک آپ تسبیح کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس تسبیح کے بعد اللہ سے نہایت خلوص انداز میں اپنی مشکلات اور حاجات پوری ہونے کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ محترم ناظرین، وظیفے کے لیے نماز نہ پڑھیں بلکہ پنجگانہ نماز پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنی رحمت اور شفقت سے معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے اور ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔